بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 18 آدم اور وحشی کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ظالم حبشی مر گیا تو ماریا گھوڑے سے اتر کر لڑکی کے پاس آئی۔ لڑکے نے دیکھا کہ ایک خالی گھوڑا اس کے قریب آ کر رک گیا ہے۔ وہ سہم گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماریا نے کہا، میرے بیٹے، میں تجھے نظر نہیں آ رہی، میں تجھے نظر آ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ میں غائب ہوں۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں بھی تیری طرح ایک انسان ہوں اور عورت ہوں۔ میں کوئی جن، بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، کسی کے جادو کے زور سے غائب ہو گئی ہوں۔ میں جنگل میں سے گزر رہی تھی کہ میں نے تیری فریاد سنی اور تیری مدد کے لیے پہنچ گئی۔ لڑکا ڈر گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ماریا نے ایک بار پھر تسلی دی، بیٹے، مجھ سے ڈرو نہیں، اگر میں نے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو تمہیں اس ظالم حبشی سے نہ بچاتی۔ مجھ پر اعتبار کرو، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم دکھائی دیتے ہو، میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ وہ جادو ہے جو مجھ پر کر دیا گیا ہے۔ ان باتوں سے لڑکے کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر لڑکے کی رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ لڑکا ماریا کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر محسوس کر رہا تھا مگر وہ انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ماریا نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور کہا، اب بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے سہمی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس کا نام زمرد ہے، اس کا باپ کروڑ پتی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب میری سوتیلی ماں چاہتی ہے کہ میرے باپ کی ساری جائیداد اور زمینیں، باغ اور محل اس کے لڑکے کو ملیں، چنانچہ اس نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی۔ اگر آپ میری مدد کو نہ آتی تو حبشی غلام نے مجھے مار ڈالا ہوتا اور میری آنکھیں نکال کر میری سوتیلی ماں کو جا کر دے دیتا۔ ماریا نے پوچھا، کیا تمہاری اپنی ماں کو کچھ خبر نہیں تھی؟ زمرد نے کہا، وہ بیچاری تو بیمار پڑی ہے، میرا باپ اس کو بالکل نہیں پوچھتا۔ سوتیلی ماں نے اس کے خلاف بھی میرے باپ کے کان بھر دیے ہیں۔ ماریا بولی، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے حوالے کرتی ہوں اور تمہاری سوتیلی ماں کی بھی خبر لیتی ہوں۔ شرط صرف یہ ہے کہ تم ہرگز میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ بہت اچھا۔ ماریا نے لڑکے زمرد کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھر کی طرف چل دی۔ جنگل میں کچھ دیر چلنے کے بعد سامنے ایک شہر نظر آیا۔ یہ وہی بستی اور وہی شہر تھا جس کے رہنے والوں کو امبر اور ناگ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کالی بلا سے بچایا تھا، اور جہاں اب بتوں کی نہیں بلکہ خدائے واحد کی عبادت ہوتی تھی۔ ماریا شہر میں داخل ہوئی تو لوگوں نے یہی دیکھا کہ ایک لڑکا گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ ماریا کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ تو غائب تھی۔ زمرد شہر کی مختلف گلیوں اور بازاروں میں سے ہوتا ہوا ماریا کو اپنے باپ کی حویلی کے پچھواڑے لے آیا۔ یہاں ایک شکستہ سا دروازہ تھا جس کے اندر ڈیوڑی میں زمرد کی اصلی ماں اور اس حویلی کی اصلی مالک رہتی تھی۔ زمرد نے کہا، اس جگہ میری ماں رہتی ہے۔ ماریا نے سب سے پہلے زمرد کو گھوڑے پر سے اتارا۔ ماریا گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی شہر میں داخل ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو کہ ایک لڑکا ہوا میں بیٹھا چلا آ رہا ہے، کیونکہ ماریا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی گھوڑے نے غائب ہو جانا تھا۔ ماریا نے گھوڑے کو مکان کے اندر باندھا اور زمرد کو لے کر اس کی ماں کے پاس آ گئی۔ اس کی ماں بیمار تھی اور چارپائی پہ لیٹی تھی۔ اس بیچاری کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو قتل کیا جا رہا تھا۔ زمرد نے جب ماں کو ساری بات سنائی تو اس نے روتے ہوئے بچے کو گلے لگا لیا۔ میرے بچے، میں تیرے باپ سے کہوں گی کہ تیری ساری جائیداد اسی سوتیلی ماں کے بچے کو دے دے، ہمیں جائیداد کی ضرورت نہیں، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ جب زمرد نے بتایا کہ ایک غیبی عورت نے اس کی جان بچائی ہے جس کا نام ماریا ہے تو اسے یقین نہیں آیا۔ ماریا وہاں پاس ہی کھڑی تھی۔ اب وقت تھا کہ وہ بولے، چنانچہ اس نے کہا، زمرد کی نیک دل ماں،
اس میں کچھ شک نہیں کہ میں نے ہی خدا کے فضل سے تمہارے بچے کی جان اس ظالم حبشی سے بچائی ہے۔ تمہارے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ میں وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ میں بھی تمہاری طرح ایک عام عورت ہوں، کوئی جن بوت نہیں ہوں، صرف جادو کے زور سے غائب ہو گئی ہوں۔ جس وقت جادو کا زور ٹوٹ جائے گا تو میں اپنے آپ اصلی شکل میں واپس آ جاؤں گی۔ میری بات کا یقین کرو۔ زمرد کی ماں بڑی حیران ہوئی کہ عورت تو نظر آ نہیں رہی لیکن اس کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے تہ دل سے ماریا کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان بچائی۔ ماریا نے کہا، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، زمرد کی سوتیلی ماں کا علاج میں خود کر لوں گی، اس لیے کہ وہی اس فتنے کی جڑ ہے۔ زمرد کی ماں نے کہا، بیٹی ماریا، تم ہاں کیوں مصیبت موڑ رہی ہو؟ میری قسمت میں ہی یہ اگر ٹھوکریں لکھی ہیں تو مجھے منظور ہے، میں خدا سے گلہ نہیں کرتی۔ ماریا نے کہا، ہرگز نہیں بہن، تمہاری قسمت میں ٹھوکریں نہیں لکھی۔ اس ظالم عورت نے تجھ کو اس حالت میں پہنچایا ہے، وہ دوبارہ بھی تمہارے بچے کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اس لیے برائی کو جڑ سے اکھاڑنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ماریا نے زمرد سے اس کی سوتیلی ماں کا حلیہ پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کی سوتیلی ماں کے بال لمبے ہیں، آنکھیں بلی کی طرح ہیں اور ماتھے پر ہر وقت تیوری چڑھی رہتی ہے اور تیز تیز غصے میں باتیں کرتی ہے۔ ماریا نے کہا، میں ابھی جا کر ذرا اس سے ملاقات کرتی ہوں۔ ماریا مکان کی ریوڑی میں سے گزر کر بیچ والے صحن میں آ گئی۔ یہ حویلی بہت عالی شان تھی۔ صحن کے بیچ امیر لوگوں کے گھروں کی طرح حوض بنا ہوا تھا جس میں سرخ مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ چاروں طرف اوپر تک حویلی کی منزلیں اٹھی چلی گئی تھیں۔ ماریا ایک غلام گردش میں آ گئی۔ ہر طرف مکان میں چہل پہل تھی۔ نوکرانیاں اور غلام اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی چاول چھانٹ رہا تھا، کوئی کنیز پھولوں کے گجرے تیار کر رہی تھی۔ ماریا ایک بہت حسین اور سجے سجائے حال کمرے میں آ گئی۔ اس کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا مگر وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس حال کمرے کے درمیان میں ایک بہت بڑا شاندار ریشمی گدھوں اور تکیوں والا پلنگ بچھا تھا جس پر ایک عورت گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی سرخ انگور کھا رہی تھی۔ اس کے پاس ایک کنیز سر چکائے کھڑی اسے مور کے پنکھوں سے بنا ہوا پنکھا جل رہی تھی۔ ماریا اس عورت کے قریب آ گئی۔ اس نے زمرد کی سوتیلی ماں کو صاف پہچان لیا تھا۔ لمبے بال، بلی جیسی مکار آنکھیں اور ماتھے پر چڑھی ہوئی تیوری۔ اس عورت نے فکر مند ہو کر کنیز سے کہا، حبشی غلام ابھی تک نہیں آیا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ غور سے ایک طرف تکنے لگی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ ماریا پلنگ کے ایک طرف خاموش کھڑی رہی۔ ایک بوڑھا غلام اندر آیا۔ اس نے جھک کر زمرد کی سوتیلی ماں کو سلام کیا اور پاس آ کر بولا، حضور غضب ہو گیا، جنگل میں حبشی غلام کی لاش پڑی ملی ہے اور زمرد اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہے۔ سوتیلی ماں کو جیسے بھڑ نے کاٹ کھایا ہو۔ وہ تڑپ کر پلنگ سے نیچے اتر آئی۔ کیا بک رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھے غلام نے کہا، حضور میں اپنی آنکھوں سے غلام کی لاش دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے ابھی زمرد کو اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے غصے سے پاؤں فرش پر مار کر کہا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو گیا؟ اس چھوٹے سے لڑکے نے حبشی غلام کو کیسے قتل کر دیا؟ ضرور اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی، پھر رک گئی اور ہاتھ کے اشارے سے بوڑھے غلام کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ بوڑھا غلام چلا گیا تو سوتیلی ماں نے کنیز سے کہا، شگوفہ۔ کنیز نے ادب سے کہا، جی حضور، فوراً مرینا کو حاضر کرو۔ بہت بہتر۔ کنیز مرینا کو لینے چلی گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ مرینا کوئی چلاک عورت ہے جو سوتیلی ماں کی رازدار ہے۔ سوتیلی ماں پلنگ پر بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ماریا نے ذرا پرے ہٹ کر ایک سنگ مرمر کی کرسی پر چپ چاپ بیٹھ گئی کہ دیکھے اب وہ کیا کرتی ہے اور سوتیلی ماں اس پھپے گھٹنی سے کیا باتیں کرتی ہے۔ ریشمی پردہ ایک طرف ہٹا اور مرینا اندر داخل ہوئی۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور سوتیلی ماں کے پلنگ کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سرکار نے ناچیز کو یاد فرمایا۔ ہاں مرینا، مجھے تم سے ایک بہت اہم کام لینا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے خاوند کی کروڑوں کی جائیداد میں سے اس کی پہلی بیوی کے لڑکے زمرد کو ایک پائی بھی ملے۔ مرینا خوشامد کرتے ہوئے بولی، حضور یہ تو صرف آپ کے بیٹے کا ہی حق ہے۔
وہ تو شہزادہ ہے شہزادہ، بھلا زمرد کو کیا حق ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کا مقابلہ کرے؟ ستیلی ماں نے کہا، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زمرد کو اپنے راستے سے ہٹا دوں گی۔ اس کے لیے مجھے تمہاری خدمات کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے میرا یہ کام ٹھیک سے کر دیا تو میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گی۔ پھپھے کٹنی بولی، حضور آپ حکم کریں، میں آپ کی غلام ہوں۔ ستیلی ماں کہنے لگی، میرے پاس ایک ایسا مہلک زہر ہے جو پھیکا ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں۔ زمرد ہر روز رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ زہر اس کے دودھ والی گلاس میں جا کر ڈال دو تاکہ رات کو وہ سونے سے پہلے یہ دودھ پیے اور مر جائے۔ حضور آپ سلامت رہیں، بھلا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ میں ابھی آج ہی اس نابکارہ کا کام تمام کر دوں گی۔ آج شام ہی اس کے دودھ میں زہر ملا دوں گی۔ اس کے ہاں دودھ میرے ہی گھر سے جاتا ہے۔ اب تم جا کر اپنا کام کرو۔ مرینا سلام کر کے چلی گئی۔ ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ جائیداد کی ہوس نے اس عورت کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایک معصوم بچے کی زندگی سے کھیل رہی ہے۔ پہلے خدا نے اسے حبشی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا اور اب یہ ظالم عورت اسے زہر دے کر ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ ماریا نے سوچا کہ اس عورت کو اس کے گناہ کا ضرور مزہ چکھانا چاہیے اور قدرت کا یہ اصول ثابت کر دینا چاہیے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے لیے کنواں تیار ہوتا ہے۔ ماریا نے اس ستیلی ماں کو اپنی کوئی نشانی دکھانی چاہی۔ وہ اس کے پلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ستیلی ماں کے قریب تخت پر رکھی ہوئی رکابی اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ مکار عورت بڑی حیران ہوئی، یہ پلیٹ اپنے آپ زمین پر کیسے گر کر ٹوٹ گئی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ماریا اس کے سر پر زور سے ایک مکہ مار دیا۔ ستیلی ماں چیخ مار کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ بھوت آ گیا، بھوت آ گیا۔ ماریا نے سوچا کہ ابھی بھوت کہاں آیا ہے، بھوت تو آئے گا۔ ماریا جلدی سے نیچے ڈیوڑی میں زمرد کے ماں کے پاس گئی۔ اس نے اسے جب سب کچھ بتایا کہ آج اس کے بیٹے کے لیے گوالن کے گھر سے جو دودھ آئے گا اس میں زہر ملا ہوا ہوگا۔ زمرد کی ماں ہوشیار ہو گئی۔ ماریا بھی اسی جگہ موجود رہی۔ رات کو گوالن گلاس میں دودھ لے کر آئی۔ ماریا نے کہا، یہ گلاس کا دودھ مجھے دے دو۔ ماریا دودھ کا گلاس لے کر اوپر ستیلی ماں کے کمرے میں آ گئی۔ وہ پلنگ پر لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے سرہانے بھی دودھ سے بھرا ہوا چاندی کا ایک گلاس تشتری سے ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ ماریا نے ستیلی ماں کی نظر بچا کر اس گلاس میں سے دودھ نکال کر وہ زہریلا دودھ گلاس میں ڈال دیا جو ستیلی ماں نے زمرد کے لیے بھجوایا تھا۔ خود پرے ہو کر تماشا دیکھنے لگی۔ کنیز کمرے میں داخل ہوئی۔ ستیلی ماں نے کہا، میرے سر کی آہستہ آہستہ مالش کرو اور میرے پاؤں میں ہرتوم کی مہندی لگا دینا، میرے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں۔ کنیز نے سر جھکایا اور پلنگ کے پیچھے سے آ کر ستیلی ماں کے بالوں میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے نیند آنی شروع ہوگی۔ اس نے غنودگی میں کہا، مجھے دودھ پلا دو۔ کنیز نے بڑے ادب سے چاندی کی تشتری ہٹا کر دودھ سے بھرا ہوا گلاس ستیلی ماں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سنے گلاس منہ سے لگایا اور گھٹا گھٹ پی گئی۔ دودھ ختم کر کے اس نے گلاس تخت پر ابھی رکھا ہی تھا کہ ایک دم اس کے سارے بدن کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کنیز کو دیکھ کر پوچھا، یہ میں نے کیا پیا ہے؟ حضور دودھ تھا۔ نہیں، یہ کچھ اور تھا سرکار، دودھ ہی تھا۔ یہ زہر تھا، میں نے زہر پی لیا ہے۔ بچاؤ بچاؤ۔ ستیلی ماں کی چیخ کی آواز سن کر سارے غلام اور کنیز وہاں جمع ہو گئے۔ ستیلی ماں پلنگ پر اس طرح مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی جو پانی سے باہر نکال کر ریت پر پھینک دی جاتی ہے اور پھر اس کے سارے جسم نے پھٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مر چکی تھی۔ زمرد ایک بہت بڑے دشمن سے بچ گیا تھا۔ جس عورت نے اس معصوم بچے کے رستے میں گڑھا کھودنے کی 2 بار کوشش کی تھی وہ اپنے ہی کنویں میں گر گئی۔ ماریا نے زمرد کی ماں سے کہا کہ اس کا خاوند اور زمرد کا باپ اب اس کے پاس ضرور آئے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور یہی ہوا۔ ان کے گھر میں خوشی اور مسرت کے شادیانے بجنے لگے۔ ماریا نے ان سے اجازت لی اور وہاں سے چل دی۔ دوسروں کے دکھوں کا علاج کر کے اسے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ وہ اپنے دکھ بھول گئی تھی۔ اب جو وہاں سے اکیلی ہو کر چلی تو اسے پھر اپنا دکھ یاد آ گیا اور یہ دیکھ کر کہ امبر اور ناگ سے جدا ہونے کا اس سے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اب وہ زندگی بھر اپنے بھائیوں سے نہیں مل سکے گی۔
وہ گھوڑے پر سوار شہر کے بازاروں میں سے ہو کر نکل گئی۔ کسی نے اس کو نہ دیکھا کیونکہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ دن ابھی ابھی نکلا تھا، شہر میں بڑی گہما گہمی شروع ہو رہی تھی۔ دکانوں پر لوگ ناشتے کر رہے تھے۔ ماریا کو بھی بھوک محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ زمود کے گھر سے ناشتہ کر کے نہیں نکلی تھی۔ اس نے چوک میں رک کر دیکھا کہ ایک دکان پر انجیریں فروخت ہو رہی تھی۔ ایک موٹی گول گردن والا یہودی انجیریں بیچ رہا تھا۔ وہ انجیروں کو چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں ڈال کر ایک طرف رکھے جا رہا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ آج انجیروں کا ہی ناشتہ کیا جائے۔ وہ موٹے یہودی کی دکان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک غریب عورت نے اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ایک پیسہ دے کر یہودی سے کہا، بھائی میرے بچے کو ایک پیسے کی انجیر دے دو۔ یہودی نے نفرت کے ساتھ بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس کے بچے کے ہاتھ سے پیسہ چھین کر بازار میں پھینک دیا۔ کمینی عورت، یہ دکان تیرے باپ کی نہیں ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ بڑی آئی ایک پیسے کی انجیریں لینے والی، انجیر لینی ہے تو سونے کی اشرفی لا کر دو۔ بوڑھی عورت نے التجا کی، بھائی میرا بچہ رات بھر سے بھوکا ہے، کچھ اس معصوم کا ہی خیال کرو۔ مگر سنگ دل یہودی نے اسے گالی دے کر کہا، بھاگتی ہے یہاں سے یا میں ایک پتھر اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں؟ دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ غریب عورت اپنے بچے کو لے کر سر جھکائے روتی ہوئی آگے چلی گئی۔ ماریا کو یہودی پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے ایک غریب بوڑھی عورت کی سخت بے عزتی کی تھی۔ ماریا دکان کے قریب آ گئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر انجیر کی ایک بڑی سی ٹوکری اٹھا کر گھوڑے پر رکھ دی۔ یہودی نے دیکھا کہ ایک ٹوکری اس کے سامنے غائب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ماریا نے دوسری ٹوکری بھی غائب کر دی۔ اب تو یہودی دہشت زدہ ہو گیا۔ اب ماریا نے کیا کیا کہ یہودی کی دکان میں سجی ہوئی انجیروں کی ٹوکریاں ایک ایک کر کے نالے میں الٹنا شروع کر دی۔ یہودی نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، مجھے بچاؤ میں لٹ گیا، مجھے بچاؤ میں لٹ گیا، بھوت نے میری دکان پر حملہ کر دیا ہے۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اس وقت تک ظالم یہودی کے سارے پھل نالے کے پانی میں گر چکے تھے۔ ماریا دونوں ٹوکریاں تھام کر گھوڑے پر سوار آگے بڑھی۔ اس نے آخر ایک جگہ پرانے مکان کی دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی غریب عورت اور اس کے بھوکے بچے کو دیکھ لیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور دونوں ٹوکریوں کی انجیروں کی ٹوکریاں اس عورت کی خالی جھولی میں الٹ دیں۔ اے نیک دل ماں، ان انجیروں سے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھر، یہ خدا نے تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ غریب عورت نے اپنی جھولی انجیروں سے بھری ہوئی دیکھی تو پھٹی پھٹی آنکھیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بھوکے بچے نے فوراً انجیریں کھانا شروع کر دی۔ ماریا نے کہا، نیک دل ماں مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرو، انجیریں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤ اور رب کا شکر ادا کرو جس نے یہ نعمتیں پیدا کی۔ بوڑھی عورت نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تیرا ہزار شکر ہے کہ تو نے مجھے اور میرے بھوکے بچے کو کھانے کو دیا۔ ماریا اس ماں کے بیٹے کو مزے سے انجیریں کھاتا چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئی۔ وہ قریب قریب شہر سے باہر نکل آئی تھی۔ شہر کے پکے مکانوں کا سلسلہ اب ختم ہو گیا تھا اور فصیل کی گری پڑی ٹوٹی پھوٹی دیواریں شروع ہو چکی تھیں۔ ماریا دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی شہر سے باہر آ گئی۔ ایک کچی سڑک شہر سے باہر میدانوں اور پہاڑوں جنگلوں کی طرف نکل گئی تھی۔ ماریا نے سوچا کہ اگر وہ اس سڑک پر چلتی گئی تو اسے جنگل میں رات آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں رات جنگل میں ہی بسر کروں گی۔ شہروں سے جنگل ہزار درجے بہتر ہوتے ہیں، کم سے کم وہاں انسان پر ظلم تو نہیں کرتا۔ وہ جنگل کو جانے والی کچی سڑک پر تھوڑی سی دور رہ گئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے گھوڑوں کی تیز تیز ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ کر گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دو گھوڑ سوار بڑی تیز رفتاری سے گھوڑے دھڑاتے اس کے قریب سے گزر گئے۔ ایک گھوڑ سوار نے ایک لڑکی کو زبردستی آگے ڈال رکھا تھا جو شور مچا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ بردہ فروش ہیں اور کسی شریف لڑکی کو اس غرض سے اغوا کر کے لے جا رہی ہیں کہ وہ اسے دوسرے شہر میں لے جا کر بیچ دیں۔ ماریا نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور باگے ڈیلی چھوڑ دی۔ عربی نسل کا گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑے فاصلے پر رہ کر ڈاکو کا پیچھا کرنے لگی ماریا۔ ڈاکو جنگل میں داخل ہو گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی جنگل میں داخل ہو گئی۔ بردہ فروش ڈاکو نے ایک جگہ جھاڑیوں کی اوٹ میں پہنچ کر لڑکی کو گھوڑے پر سے نیچے گرایا اور اسے زور زور سے تماچے مارنے شروع کر دیے۔ کمینی، شور مچاتی ہے، خبردار۔
جو اب آواز نکالی، نہیں تو تمہارا گلا اسی جگہ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دو، میرا باپ مر جائے گا، مجھ پر رحم کرو، میرے بوڑھے باپ پر رحم کرو۔ دوسرے پردہ فروش نے زور سے لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، خاموش ذلیل لڑکی، اب اپنے باپ کو بھول جا، اب ساری زندگی تو اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکے گی، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ لڑکی نے کہا، میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پردہ فروش نے پہلے تو لڑکی کو خوب مارا پیٹا، پھر اسے درخت کے ساتھ باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ یہ کم وقت تو وبال جان بن رہی ہے، فکر نہ کرو، اگر یہ سیدھی طرح سے نہ مانی تو اسے اسی جگہ قتل کر کے ندی میں پھینک دیں گے، لیکن ہم اسے منڈی میں فروخت کریں گے۔ لڑکی کا رنگ گورا ہے، کم سے کم 2000 اشرفیاں ضرور مل جائیں گی۔ ارے گھبراتے کیوں ہوں، یہ کیا اس کا باپ بھی ہمارے ساتھ چلے گا؟ لاؤ جولے میں سے ہر گوشت کے کباب، کم بخت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ دونوں پردہ فروش خرگوش کے کباب نوش کرنے لگے۔ ماریا ایک طرف گھوڑے پر بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بے کس و مجبور لڑکی کی حالت دیکھ کر ماریا کا دل بھر آیا۔ اس نے اس لڑکی کو ان ظالموں کے چنگل سے چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ پردہ فروش اسی طرح بڑے مزے سے کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ماریا چپکے سے گھوڑا آگے بڑھا کر اس مقام پر آ گئی جہاں لڑکی درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر لڑکی کے کان میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آ گئی ہوں، میں تمہاری ہی طرح کی عورت ہوں، کوئی چڑیل یا روح نہیں ہوں۔ خبردار، مجھ سے ڈر کر شور نہیں مچانا، اگر تم نے شور مچایا تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ لڑکی نے جب یہ آواز سنی تو آنکھیں گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ڈر گئی، یہ ضرور کوئی بھوت پریت ہے۔ اس کے منہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی، مگر چونکہ اس کا منہ کپڑے سے بند تھا اس لیے ہلکی سی آواز سوائے ماریا کے اور کوئی نہ سن سکا۔ ماریا نے جلدی سے لڑکی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بہن، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، مجھ سے ڈرنا نہیں، میں کوئی بھوت پریت نہیں ہوں، میں تمہاری طرح ایک عورت ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ خبردار، ہرگز مجھ سے گھبرانا نہیں یا ڈرنا نہیں، میں ان لوگوں کے چنگل سے تمہیں آزاد کرا کے تمہارے گھر لے جاؤں گی۔ لڑکی نے کچھ جواب نہ دیا، مگر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے کچھ حوصلہ ہو گیا ہے۔ تم خاموش کھڑی رہو، کوئی آواز مت نکالنا، دیکھتی ہی جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ ساری باتیں ماریا اس لڑکی کے ساتھ بڑی آہستہ آواز میں کر رہی تھی۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ سوائے اس لڑکی کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر بھی ایک ڈاکو کو کچھ شک سا ہوا، وہ اٹھ کر لڑکی کے پاس آ گیا۔ تم کسی سے باتیں کر رہی تھی کیا؟ لڑکی نے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، تو پھر یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ دوسرے پردہ فروش نے وہیں سے کہا، ارے یار، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں یہ کم وقت کس سے باتیں کر سکتی ہے بھلا؟ واپس آؤ، تمہارے کباب ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ڈاکو واپس مڑ گیا تو ماریا گھوڑے کو قدم قدم چلاتی پہلے والے پردہ فروش کے پاس آ گئی۔ وہ گھوڑے سے اترنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ گھوڑے سے اتر جاتی تو گھوڑا ظاہر ہو جاتا، اور ایسا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غائب رہ کر ہی پردہ فروش سے لڑکی کو چھڑانا چاہتی تھی۔ دوسرے ڈاکوؤں کے پاس آ کر مردانہ آواز بنا کر کہا، اگر تم دونوں جان کی خیر چاہتے ہو تو اس لڑکی کو اسی طرح یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ ڈاکو نے اٹھ کر ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا اور تلوار نکال لی۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ ماریا نے اسی مردانہ آواز میں کہکا لگا کر کہا، میں تم دونوں کی موت ہوں۔ میں ایک بار پھر تم دونوں کو خبردار کرتی ہوں کہ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو اس لڑکی کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ تمہاری موت کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ دونوں ڈاکو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پہلے ڈاکو نے کہا، اگر تو کوئی چڑیل یا بھوت پریت ہے تو یہ یاد رکھ، میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہارے ساتھ اس لڑکی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے سوچا کہ یہاں سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ چپکے سے گھوڑا لے کر ڈاکو کے پیچھے آ گئی اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے ایک ڈاکو کے سر پر دے مارا۔ ٹھک سے پتھر ڈاکو کی کھوپڑی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔
दूसरे डाकू ने हवा में तलवार चलानी शुरू कर दी। मारिया ने एक और पत्थर उठाकर दूसरे डाकू के सर पर दे मारा। ये पत्थर उस डाकू की पेशानी पर लगा। इसने और ज़ोर से तलवार चलानी शुरू कर दी। मारिया परे हटकर ये तमाशा देखने लगी कि एक डाकू को सर पकड़कर ज़मीन पर बैठा है और दूसरा डाकू पागलों की तरह हवा में तलवारें चला रहा है। दरख्त के साथ बंधी हुई लड़की सख्त ताज्जुब के साथ से ये ड्रामा देख रही थी। मारिया घोड़ा दौड़ाती हुई आई और ज़मीन पर बैठे हुए डाकू के कंधे से नेज़ा छीन कर आगे निकल गई। घोड़े के दौड़ने की आवाज़ सब ने सुनी मगर घोड़ा किसी को दिखाई ना दिया। मारिया ने नेज़े को हवा में हाथों में लेकर तोला और तलवार चलाते डाकू की टांगों पर फेंक दिया। नेज़ा डाकू की पंडली पर परो गया। वो गिर पड़ा और ज़ख्मी हो गया। दूसरा ये हालत देखकर वहाँ से उठ दौड़ा। मारिया ने इसकी गिरी हुई तलवार उठाई और ज़ख्मी डाकू पर हमला करके इसका एक हाथ काट कर अलग कर दिया ताकि आइंदा इतनी आसानी से कहीं डाका ना डाल सके। डाकू चीख मार कर गिर पड़ा और मारिया ने लड़की की रस्सियाँ खोलकर इसे डाकू के एक घोड़े पर बिठाया और वापस शहर की तरफ रवाना हो गई। लड़की इसे शहर से बाहर एक पुराने मकान में ले आई। यहाँ इसका बूढ़ा बाप रहता था जो इसकी जुदाई में खून के आंसू रो रहा था। मारिया ने बूढ़े बाप को इसकी बेटी से मिला दिया। बूढ़ा बाप बहुत खुश हुआ। मारिया ने इसे भी यही कहा कि वो भूत नहीं बल्कि एक औरत है जो किसी वजह से गायब कर दी गई है। बूढ़े ने कहा, बेटी खुदा तुझे हमेशा खुश रखे, तूने एक बाप के कलेजे को ठंडा किया है। मारिया ने कहा, बाबा ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया। मैंने डाकुओं को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो फिर से गुनाह कर सके, लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अगर हो सके तो कुछ अरसे के लिए अपनी बेटी को लेकर किसी और शहर चले जाओ। ऐसा ही करूँगा बेटी, मैं यहाँ से दूर अपनी बहन के घर चला जाऊँगा। मारिया ने बाबा को सलाम किया और घोड़े पर सवार होकर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गई। ये एक ऐसा सफ़र था कि इसे बार बार राह में उलझना पड़ता था। इसने फैसला कर लिया कि ख्वाह कुछ भी हो जाए अब वो अपना सफ़र जारी रखेगी। शाम होते ही वो जंगल में दाखिल हो गई। बाबा ने इसे बताया था कि इस जंगल में एक आदमखोर कबीला रहता है, इससे बचकर निकलना। मारिया ने कहा कि वो तो किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे कोई ख़तरा नहीं है। फिर भी भाइयों की तलाश के साथ साथ इसके दिल में आदमखोरों के कबीले को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई। अंबर दरिया जमुना के किनारे पहुंच गया। इसके पीछे काहन अपने दोनों साथियों के हमरा बराबर लगा हुआ था। अंबर इन दोनों से बेखबर था। दरिया किनारे पहुंचकर इसने घोड़े को खोल दिया और थोड़ी देर आराम किया। बारिशों का ज़माना अगरचे गुजर गया था मगर दरिया चढ़ा हुआ था और दरिया को पार करना बहुत ज़रूरी था। अंबर ने खुदा का नाम लिया और घोड़े को दरिया में डाल दिया। दरिया के बीच में जाकर पानी ज़्यादा गहरा हो गया था। घोड़ा गर्दन तक पानी में गुम हो चुका था। अंबर इससे हिम्मत लाकर आगे बढ़ाता जा रहा था। आहर अंबर को दरिया के दूसरे किनारे पर घोड़ा ले आया। दूसरे किनारे पर बैठकर अंबर ने घोड़े को चारा खिलाया और धूप में बैठकर अपने कपड़ों को सुखाने लगा। वो एक चट्टान के साए में था। इसने देखा कि 3 घुड़सवार दरिया के परले किनारे पर आकर रुक गए हैं। ये काहन और उसके दोनों वफादार गुलाम थे जो उज्जैन शहर से अंबर का पीछा कर रहे थे। अंबर को कोई इल्म नहीं था, वो इनकी शक्लों से वाकिफ नहीं था। घुड़सवार कुछ देर दरिया किनारे खड़े रहे, फिर उन्होंने दरिया में घोड़े डाल दिए। दरिया पार करके वो अंबर के करीब से गुजर रहे थे कि काहन की नज़र अंबर पर पड़ गई। इसके दिल की कली खिल गई। जिस दुश्मन के ताक़ुब में वो जंगल दर बदर फिर रहा था वो उसके सामने बैठा था। काहन ने बड़ी मक्कारी से इसकी तरफ बढ़कर कहा, क्या हम आपके पास थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? अंबर ने सोचा कि बेचारे मुसाफिर हैं, इनकी दिलजोई करनी इसका फ़र्ज़ है। उसने हंसकर कहा, ज़रूर तशरीफ़ रखें। काहन अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ बैठ गया। गुलाम घोड़ों को चारा खिलाने लगे और काहन ने अंबर से अपना तारुफ कराया कि वो अरबी घोड़ों का सौदागर है और हस्तिनापुर से आसाम शहर को जा रहा है। काहन ने अंबर से दरियाफ्त किया, आप कहाँ जा रहे हैं? अंबर ने कहा, इत्तफाक से मैं भी आसाम ही को जा रहा हूँ। क्या आप सौदागर हैं? जी हाँ, मैं जड़ी बूटियों की सौदागरी करता हूँ। खूब, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। असम तक सफ़र बड़े मज़े से कटेगा। क्यों नहीं, आइए कुछ खा पी लीजिए। काहन के गुलामों ने इसके इशारे पर वहीं कलीन का टुकड़ा बिछाकर दोपहर का खाना लगा दिया। इनकार के बावजूद अंबर को दस्तरखान पर साथ बिठाकर 1-2 नवाले लेने पड़े।
کھانے کے بعد انہوں نے وہاں کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ امبر آگے آگے جا رہا تھا۔ کاہن نے اپنے غلاموں سے مل کر مشورہ کیا کہ امبر کو کس جگہ اور کیسے قتل کیا جائے۔ غلاموں کا خیال تھا کہ اسے اسی جگہ فوراً مار ڈالا جائے، مگر کاہن کا خیال تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو امبر مقابلہ کرے گا اور وہ ایک ماہر تلوار باز ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم تینوں پر غلبہ حاصل کر لے، کیونکہ وہ محض پجاری ہیں، انہیں تلوار چلانے کی مشق نہیں ہے۔ ایک غلام نے پوچھا، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کاہن نے کچھ سوچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ امبر کو رات کو سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ جیسے آپ کی مرضی، یہ فرض اگر آپ کا حکم ہو تو میں ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے، امبر کو آج آدھی رات کو جب کہ ہم لوگ جنگل میں آرام کر رہے ہوں گے تم تلوار کے ایک ہی وار سے ہلاک کر دینا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو حکم حضور، آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ کاہن نے غلام کو ایک بار پھر تاکید کی، مگر بڑی ہوشیاری سے کام لینا۔ امبر بہت بہادر تلوار باز ہے، اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو پھر ہم تینوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور ہم اس کے سامنے تلوار نہیں چلا سکیں گے۔ آپ فکر نہ کریں حضور، میں ایسا وار کروں گا کہ امبر تو کیا اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ بس اب تم پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے بڑھ کر امبر سے باتیں کرتا ہوں، کہیں اسے شک نہ ہو جائے کہ ہم اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ کاہن غلاموں کو پیچھے چھوڑ کر گھوڑا دوڑاتا ہوا امبر کے پاس آ گیا۔ امبر گھوڑے پر سوار جنگل کے دشوار گزار راستے پر چلا جا رہا تھا۔ دل میں اس کے صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ اپنی بہن ماریا کو یہاں تلاش کرے، اور دوسرے یہ کہ کیا جھیل نندن سر کے پانی سے اس کا جگری دوست ناگ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ کاہن نے پیچھے سے آ کر کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جنگل کس شہر تک پھیلا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ تو اکثر ان علاقوں میں سفر کرتے رہے ہوں گے۔ امبر نے کہا، یہ جنگل ہمالیہ کی اترائی تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ راستے میں ایک دو شہر ضرور آئیں گے، اس جنگل میں خونخوار درندے بھی ضرور رہتے ہوں گے۔ کم از کم ابھی تک تو ہمیں کوئی درندہ نہیں ملا۔ امبر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جنگل ابھی شروع ہوا ہے، اس کے درمیان میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو بہت سے خونخوار وحشی درندے ملیں گے، مگر عام طور پر یہ درندے انسان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شیر آدم خور ہو یا ہاتھی مستی میں آ جائے تو وہ انسان پر ضرور حملہ کر دیتا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستے سے اکثر تجارتی قافلے گزر کرتے ہیں۔ کاہن نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں رات گزارنے کے لیے ابھی سے کسی اچھی سی جگہ کو تلاش کر لینا چاہیے، کیونکہ شام تو ہونے والی ہے۔ امبر بولا، یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک پرانی بارہ دری ہے جس پر سیاہ پتھر کی چھت پڑی ہے، ہم وہاں رات بسر کر سکتے ہیں۔ اگر بارش ہو تو ہم محفوظ رہیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، کاہن نے کہا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ آخر وہ رات آن ہی پہنچی جس رات کو اس نے امبر سے اپنی تباہی کا بدلہ لینا تھا۔ اس نے کسی بہانے ذرا پیچھے جا کر اپنے دونوں غلاموں کو خبردار کیا کہ وہ رات کو بارہ دری میں پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ جنگل میں 2 کوس چلنا شہر کے مقابلے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ جس وقت یہ لوگ بارہ دری پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ یہ رات اندھیری تھی اس لیے کہ آسمان پر چاند نہیں تھا، ستارے نکلے ہوئے تھے جن کی ہلکی ہلکی روشنی جنگل کے درختوں کی وجہ سے نیچے نہیں آ رہی تھی۔ امبر نے وہاں خشک لکڑیاں جمع کر کے الاؤ روشن کر دیا۔ کاہن نے ہرن کے گوشت کے سوکھے ٹکڑے نکال کر انہیں آگ پر بھوننا اور پھر مل کر کھانے لگے۔ جنگل میں ہر طرف گہری خاموشی طاری تھی۔ الاؤ کی روشنی میں تھوڑی دور تک درختوں کے تنے روشن ہو رہے تھے، اس کے پیچھے گہرا اندھیرا تھا۔ اتفاق سے اس طرف ایک مست ہاتھی نکل آیا۔ وہ کئی روز سے جنگل کے اس علاقے میں پھر رہا تھا۔ ہاتھی نے انسانوں کی بو سونگھی تو اس جگہ آ گیا جہاں الاؤ روشن تھا اور امبر وغیرہ بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ہاتھی آگ کو دیکھ کر ڈر گیا اور ذرا پرے کھڑے ہو کر اس نے سونڈ اوپر اٹھائی اور بڑے زور سے چنگاڑا۔ کاہن اور اس کے ساتھی گھبرا گئے، اس لیے کہ ان کی ساری زندگی مندروں میں گزری تھی، جنگل میں نہیں۔ انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا تھا، یہ ان کا پہلا تجربہ تھا، جبکہ امبر ہزاروں بار جنگلوں میں اکیلا گزارا کر چکا ہے۔ اس کے لیے ہاتھی شیر کی آواز کوئی ڈرا دینے والی آواز نہیں تھی۔ اس نے کاہن سے کہا، آپ گھبرائے نہیں، اول تو ہاتھی انسانوں کو کچھ نہیں کہتے، دوسرے یہ کہ جب تک یہ آگ جل رہی ہے کوئی درندہ ہمارے قریب نہیں بھٹک سکتا۔ کاہن نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ساری رات آگ جلائے رکھنا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ آگ تو ساری رات جلتی رہے گی۔ امبر نے الاؤ میں بہت سی تازہ لکڑیاں ڈال کر اس طرف دیکھا جدھر
اسے ہاتھی کے چنگانے کی آواز آئی تھی۔ اندھیرے میں اسے ہاتھی کی آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ہاتھی مست ہو چکا ہے۔ اگر انہوں نے آگ روشن ساری رات نہ رکھی تو پھر ضرور وہ ان پر حملہ کر دے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے آگ میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ کاہن چاہتا تھا کہ امبر اب سو جائے تاکہ وہ اس کا جلد سے جلد کام کر سکے۔ اس نے جوائن لے کر کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ امبر نے بھی جمائی لیتے ہوئے کہا، نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے دوستو۔ کاہن اور اس کے دونوں وفادار غلام ایک طرف اور امبر ایک طرف پڑھ کر لیٹ کے آسمان پر بادل گرجنا شروع ہو گئے تھے۔ کاہن نے کہا، اگر بارش شروع ہو گئی تو الاؤ کی آگ بجھ جائے گی، کہیں ہاتھی ہم پر حملہ ہی نہ کر دے۔ امبر ہنس کر بولا، دوست اتنا مت گھبراؤ، خدا پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امبر پر تھکاوٹ کی وجہ سے غنود کی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے بھی اونگ رہا تھا، چنانچہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ کاہن جھوٹ موٹ خراٹے بھر رہا تھا، محض امبر پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ امبر گہری نیند سو گیا ہے تو اس نے آہستہ سے اپنے وفادار غلاموں کو ہلا کر جگایا۔ اٹھو، دشمن سو رہا ہے، اس پر وار کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ دونوں غلام ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور چوکس ہو کر امبر کو دور سے دیکھنے لگے۔ الاؤ میں آگ اسی طرح روشن تھی۔ کاہن نے غلام کے ہاتھ میں نیزہ دیا اور کہا، ایک ہی وار میں یہ نیزہ امبر کی چھاتی میں پرو دو۔ غلام نے اندھیرے میں سر جھکایا اور نیزہ ہاتھ میں لے کر دبے پاؤں امبر کی طرف بڑھنے لگا۔ امبر برادری کے فرش پر بڑے سکون کے ساتھ سو رہا تھا۔ اسے یہ کبھی وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ سوداگروں کے بیس میں سفر کر رہے ہیں، اس کے جان کے دشمن ہیں۔ وہ بے سود ہو کر سو پڑا تھا۔ غلام نے جھک کر امبر کے سینے کو نیند میں اوپر نیچے ہوتے دیکھا اور پھر نیزہ بلند کر کے ایک ہی جھٹکے سے وہ نیزہ امبر کے سینے میں گھونپ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک چیخ جنگل میں بلند ہوگی، امبر کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹے گا اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ کیونکہ غلام نے نیزہ اس قدر زور سے مارا تھا کہ وہ واقعی امبر کے سینے سے نکل کر زمین میں اتر گیا تھا۔ کاہن بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ اٹھ کر امبر کے پاس آ گیا تاکہ اس کے تڑپنے کا نظارہ کر سکے، مگر سب سے پہلی شے جو ان لوگوں نے دیکھی وہ حیران رہ گئے تھے کہ امبر کے سینے سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکل رہا تھا اور امبر تڑپ بھی نہیں رہا تھا۔ امبر سو رہا تھا کہ اس نے اپنے سینے میں ایک سوئی سی چبھتی محسوس کی۔ اس نے سوچا شاید کوئی چونٹی اسے سینے میں کاٹ رہی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے سینے پر چونٹی کو مسلنے کے لیے رکھا تھا کہ اس کا ہاتھ ایک نیزے سے ٹکرا گیا جو اس کے سینے میں ایک بانس کی طرح گڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس پر نیزے سے حملہ کیا جا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس کے دشمن ہیں اور اسے مارنے کے لیے اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ امبر نے آنکھیں کھول کر ان سوداگروں کو دیکھا اور مسکرایا۔ کاہن تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا کہ یہ کون سے جن سے پالا پڑ گیا ہے کہ نیزہ سینے میں کھوبا ہوا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے، خون بھی ہرگز نہیں بہہ رہا۔ غلام بھی ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے تھے، حیران تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ امبر نے دونوں ہاتھوں سے نیزے کو اپنے سینے سے باہر نکال کر پرے پھینک دیا۔ کاہن نے تلوار نکال لی، امبر نے بھی تلوار میان میں سے کھینچ لی۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا، مگر بہت جلد امبر نے کاہن پر تار بطور حملے شروع کر دی۔ کاہن کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ امبر رات کے اندھیرے میں اسے دھکیلتا ہوا جنگل میں دور تک لے گیا۔ وہ ابھی اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک انسان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ اور ثابت بھی ہو چکا تھا کہ وہ کاہن اس کا قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، مگر امبر نے پھر بھی کاہن کو معاف کر دیا۔ کاہن نے پیچھے ہٹتے ہٹتے جنگل میں ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے وفادار غلام اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر دوسری طرف بھاگ گئے۔ امبر واپس دوبارہ دری میں آ کر الاؤ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کاہن وہاں سے فرار ہو جائے اور کاہن جنگل میں فرار ہو چکا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جنگل کے اندھیرے میں مست ہاتھی کاہن کی موت بن کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کاہن اس جنگل سے ناواقف تھا، وہ یوں ہی منہ اٹھائے اندھیرے میں دوڑا جا رہا تھا۔ اسے ہاتھی کی چنگار سنائی دی، وہ ڈر کر ایک جگہ رک گیا۔ ہاتھی نے بھی کاہن کی بوجھ سونگھ لی تھی، وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے زور سے سونڈ ہلا کر چنگاڑا۔ اب کاہن ڈر کر اٹھ بھاگا۔ یہ اس نے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر وہ بھاگنے کی بجائے کسی درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ہاتھی سے بھاگتے ہوئے بڑی آسانی سے شکار کر سکتا تھا۔ اندھیرے میں کاہن ہاتھی کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اس کی بو سونگھتا ہوا برابر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کاہن
دوڑتے دوڑتے تھک گیا وہ اسے یہ سمجھ کر بیٹھ گیا کہ ہاتھی بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب وہ اس سے شکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ ہاتھی ایک بار کسی انسان کی بو پا لے تو پھر کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہاتھی برابر کاہن کی بو پر لگا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جس وقت کاہن تھک کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ٹھیک اس وقت مست ہاتھی نے پرانے گھنے درختوں کی آڑ میں سے کھڑے ہو کر کاہن کو اپنے شکار کو ایک نظر دیکھا، اور ایسے خوفناک آواز میں دھاڑا کہ سارے کا سارا جنگل گونج اٹھا۔ یہ خوفناک چنگاڑ امبر نے بھی دور بیٹھے سنی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کاہن ہاتھی کا شکار ہو رہا ہے اور اب اس کی خیر نہیں۔ امبر اب اگر چاہتا بھی تو کاہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہاتھی کی چنگار سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شکار کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ کاہن نے ہاتھی کی چنگار سنی تو گھبرا کر اٹھا اور جنگل میں دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر اب ہاتھی بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن ہاتھی کے سامنے کاہن کی رفتار بہت کم تھی۔ چند ہی قدموں پر ہاتھی نے سونڈ آگے بڑھا کر کاہن کو جکڑ کر اوپر اٹھا لیا، پھر اسے زور سے زمین پر پٹک کر اس کو پاؤں سے مسل ڈالا۔ کاہن کی آخری کمزور سی چیخ نکلی اور اس کے بعد جنگل میں گہری خاموشی چھا گئی۔ امبر سمجھ گیا کہ کاہن کا کام تمام ہو چکا ہے۔ ماریا وسطی ہندوستان کے خطرناک جنگلوں میں سفر کر رہی تھی۔ آج سے 1000 برس پہلے ان جنگلوں میں بھیل اور داراڈو قوموں کے وحشی اور آدم اور قبیلے آباد تھے۔ یہ لوگ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے اور اکا دکا آدمی یا عورت کو دیکھ کر بھی شکار کر لیتے تھے اور انہیں بھون کر کھا جایا کرتے تھے۔ بابا نے ماریا کو اسی آدم اور قبیلے سے خبردار کیا تھا، مگر ماریا کو کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کوئی اسے دیکھے گا تو شکار کرے گا، جب وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی تو پھر اس کو شکار کیسے کر سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ وہ بے فکر ہو کر گھوڑے پر سوار جنگل میں چلی جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ ایک پہاڑی چشمے کے پاس رک گئی۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑی۔ اس کے اترتے ہی گھوڑا دکھائی دینے لگا۔ ماریا اب بھی اسی طرح غائب تھی۔ ماریا نے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور درختوں پر سے جنگلی پھل توڑ کر کھانے شروع کر دیے۔ چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے بھائی امبر اور ناگ کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر وہ خدا کی قدرت یا کسی کے جادو کے زور سے غائب نہ ہو گئی ہوتی تو اس کے لیے اکیلی سفر کرنا بہت دشوار ہو جاتا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے خدائے عظیم، اپنی مہربانی سے مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ اٹھی، گھوڑے پر سوار ہوئی۔ اس کے ساتھ گھوڑا بھی غائب ہو گیا اور اس نے جنگل میں دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ اسے امید تھی کہ ایک رات جنگل میں بسر کرنے کے بعد وہ اگلے روز ضرور کسی شہر میں پہنچ جائے گی۔ شام تک وہ سفر کرتی رہی۔ جنگل اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اندھیرا بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس خیال سے گھبرا سی گئی کہ یہ کم بخت جنگل ختم کیوں نہیں ہوتا، کہیں کھیتوں کا سلسلہ شروع کیوں نہیں ہوتا۔ اب وہ رات بسر کرنے کے لیے کسی جگہ کے بارے میں غور کرنے لگی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھی قدم قدم چلی جا رہی تھی۔ گھاس کی وجہ سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بھی بلند نہیں ہو رہی تھی کہ اچانک اسے دور ایک جگہ آگ روشن دکھائی دی۔ وہ اس طرف بڑھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہاں کوئی بستی ہو جہاں سے اسے شہر کی طرف درست رستہ معلوم ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی اسے یہ خیال بھی ستانے لگتا تھا کہ کہیں وہ رستہ تو نہیں بھول گئی اور جنگل میں ایک دائرے کی طرح ایک ہی جگہ چکر تو نہیں لگا رہی۔ آگ کا الاؤ ایک جگہ درختوں کے بیچ میں کھلی جگہ پر روشن تھا۔ ماریا گھوڑے پر سوار درختوں کے پیچھے آ گئی۔ اس نے درخت کی شاخیں ایک طرف ہٹا کر جو منظر دیکھا، اس سے ماریا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے سامنے درختوں کے درمیان آگ کے الاؤ کے پاس کچھ وحشی زمین پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ آگ پر تیل کا کڑاؤ رکھا ہوا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ وحشی آدم اور لوگ ہیں اور اس لڑکے کو بھون کر کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ درخت کے ساتھ بندھا ہوا لڑکا بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنی اذیت ناک موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ان وحشی آدم خوروں سے اس لڑکے کو اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آدم خور زمین پر بیٹھے اس لڑکے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدم خور نے اٹھ کر تیل کے کڑاؤ میں لکڑی ڈال کر ہلانا شروع کر دیا۔ بیٹھے ہوئے وحشی نے پوچھا، تیل ابھی کھولنا شروع نہیں ہوا؟ یہ ایک عجیب و غریب پرانی زبان میں بات کر رہے تھے جس کو کچھ ماریا سمجھ رہی تھی۔
तेल के कड़ाव के पास खड़े आदमखोर ने कहा, अभी गर्म हो जाएगा। हम इस दुश्मन को खाकर इसके सारे कबीले से अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाप की जुर्रत कैसे हुई कि हमारे कबीले के सरदार की ख्वाहिश पर अपनी बेटी की शादी से इनकार कर दे। हम सरदार को इसकी गुस्ताखी का मज़ा ज़रूर चखाएंगे। हम इसकी बुनी हुई खोपड़ी अपने सरदार की खिदमत में पेश करेंगे। आग और तेज़ कर दो, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। हाँ हाँ, आग और तेज़ कर दो, भूख से दम निकला जा रहा है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। मारिया ने इनकी सारी बातें सुन ली। गोया इस गरीब को महज इसलिए भूनकर खाया जा रहा था कि इसके बाप ने दूसरे कबीले के सरदार के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं की थी। मारिया को इस लड़के पर बड़ा तरस आया। इसने सोचा कि हुआ कुछ भी हो जाए, वो इसको वैश्यों के शिकंजे से ज़रूर निजात दिलाकर रहेगी। मारिया सबसे पहला काम ये करना चाहती थी कि तेल के कड़ाव को उल्ट दे, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि इसने महसूस किया दरख्त के साथ बंधा हुआ लड़का चुपके चुपके से रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी खुश हुई कि नौजवान को ज़िंदगी से मोहब्बत थी और मुँह मौत के खिलाफ लड़ना जानता था। वो बड़ी दिलचस्पी से लड़के को हाथ चलाते देखने लगी। इसके हाथ दरख्त के पीछे बंधे हुए थे। नौजवान दरख्त के पीछे बंधे हुए हाथों की रस्सियों को उंगलियों से खोलने की कोशिश कर रहा था। मारिया इसके करीब जाकर खड़ी हो गई। इसने घोड़े से झुककर नौजवान के हाथों की रस्सियां खोलने में इसकी मदद की। नौजवान ने जब अपने हाथों के साथ किसी दूसरे के हाथों की उंगलियां टकराते महसूस की तो ताज्जुब से पलटकर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसे जल्दी से पीछे पलटकर देखते एक वैश्य ने देख लिया। इसने वहीं से आवाज़ लगाई, इसकी रस्सियां देखो, शायद कोई इसकी मदद कर रहा है। इस आवाज़ के साथ ही दो आदमखोर जल्दी से उठकर नौजवान की तरफ लपके। उन्होंने दरख्त के पीछे जाकर इसके बंधे हुए हाथ देखे। गौर से देखे तो वहाँ 2-4 गिरें खुली हुई थी। उन्होंने चीख मारकर कहा, इसने रस्सियां खोल डाली थी, फौरन रस्सियों को दोबारा कसकर बांध दो। वैश्यों ने दोबारा रस्सियां कसकर बांध दी। वैश्यों ने नौजवान के सर पर जोर जोर से मुक्के भी मारे कि इसने भागने की कोशिश की थी। नौजवान बेचारा चुप होकर रह गया, मगर इसके दिल में एक बात रह रह कर उम्मीद का चिराग रोशन कर रही थी कि वो कौन सी गायबी उंगलियां थी जो इसके हाथों को खो रही थी। शायद वो गायबी उंगलियां फिर इसकी मदद को आ जाएं। एक आदमखोर ने खड़े होकर कहा, देर मत करो, हमें भूख लगी हुई है। इस दुश्मन के बेटे को खोलते हुए तेल के कड़ाह में डालकर तल दो। सब आदमखोरों ने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए। मारिया ने सोचा, अब आगे बढ़कर बेगुनाह नौजवान की मदद करने का वक्त आ गया है, नहीं तो ये जालिम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मारिया ने सोचा कि लड़के को रस्सियाँ खोलकर वो घोड़े पर सवार कर लेना चाहिए ताकि इसके साथ वो भी गायब हो जाए, मगर इसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया था। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि लड़का घोड़े पर गायब ना हुआ तो इसकी स्कीम नाकाम हो जाएगी। बहरहाल इसने आगे बढ़कर पीछे से नौजवान के हाथों की रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। नौजवान ने जब एक बार फिर अपने हाथों पर गायबी उंगलियों को महसूस किया तो इसे बड़ा हौसला मिला। वो ये समझ रहा था कि इसकी दादी की रूह इसकी मदद कर रही है। फिर इसने सोचा कि नहीं, इसकी माँ की रूह इसकी मदद कर रही है और इसके बंधे हुए हाथों को रस्सियों से खोल रही है। इसने सरगोशी से कहा, माँ। मारिया ने आस्था से कहा, हाँ बेटा। लड़के को बड़ा हौसला हुआ कि इसने आस्था से कहा, माँ तुम आ गई हो। मैं जानता था तुम्हारी रूह मेरी मदद को ज़रूर आएगी। जल्दी करो माँ, नहीं तो ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मारिया ने सोचा कि इस नौजवान को अब इसी वहम में मुब्तला रखा जाना चाहिए कि इसकी माँ की रूह इसकी मदद कर रही है। मारिया ने कहा, फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की रूह हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आ गई हूँ। तुम ऐसा करना, जब तुम्हारे हाथ की रस्सियाँ खुल जाएं तो तुम भागना नहीं, बल्कि अपनी जगह चुपचाप ऐसे ही बहाना करके खड़े रहना जैसे तुम्हारे हाथ दरख्त के साथ बंधे हुए हैं। अच्छा अम्मा, और फिर जब मैं इशारा करूँ तो यहाँ से भाग जाना, मैं तुम्हें इनसे बचा लूँगी, समझे? समझ गया माँ। मारिया ने नौजवान की सारी रस्सियाँ खोल दी। लड़के ने फिर भी अपने हाथ दरख्त के पीछे ही बांधे रखे। इधर वैश्यों ने आके गिरद रक्स करना शुरू कर दिया और गाना गाना शुरू कर दिया। कड़ाह में तेल खोलना शुरू हो गया था। एक वैश्य ने कहा, लड़के को पकड़ कर लाओ और तेल के कड़ाहे में डाल दो। हाँ जल्दी करो, इसकी मौत का वक्त आ गया है। दो वैश्य लड़के की तरफ बढ़े। मारिया अब चौकस होकर घोड़े पर तैयार हो गई थी। जो ही वैश्य नौजवान के करीब आए, इसने तलवार खींचकर पूरे ज़ोर से एक वैश्य के सर पर दे मारी। इसका सर 2 टुकड़े हो गया। वो चकरा कर गिर पड़ा और दूसरे ने चीख मार दी। मारिया ने दूसरे वैश्य पर भी वार किया। वो भी ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगा। मारिया ने लड़के से कहा, भाग जाओ।
نوجوان ایک طرف بھاگا ہی تھا کہ 2-4 وحشیوں نے اسے زمین پر گرا لیا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے ساتھیوں پر حملہ اس نوجوان نے کیا ہے۔ نوجوان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور کھولتے ہوئے تیل کے کڑاؤ کی طرف بڑھنے لگے۔ ماریا نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور بانس زمین سے اٹھا کر تیل کے کڑاوے کو دھکیل کر زمین پر گرا دیا۔ تیل آگ پر گرا، ایک شور سا پیدا ہوا اور آگ بجھ گئی۔ تیل سارے کا سارا زمین پر بہہ گیا۔ وحشی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کڑاہے کو تکنے لگے۔ ماریا نے ہی بانس سے آدم خور وحشیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ چاروں طرف گھوم کر آتی اور وحشیوں پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیتی۔ آدم خور ڈر کر بھاگنے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان پر کسی بدروح نے حملہ کر دیا ہے۔ جدھر جس کا منہ اٹھا وہ اسی طرف بھاگ گیا، مگر جس سردار نے نوجوان کو پکڑ رکھا تھا وہ اسی جگہ کھڑا رہا۔ ماریا نے گرجدار آواز میں کہا، اے آدم خور قبیلے کے سردار، خبردار، اگر تم نے اس لڑکے کو قتل کیا تو میں تمہارے سارے بچوں کو ہلاک کر دوں گی۔ میں اس جنگل کے دیوتاؤں کی روح ہوں۔ فوراً اس نوجوان کو یہاں سے چھوڑ کر بھاگ جاؤ اور آئندہ کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ آدم خور بڑے وہمی ہوتے تھے۔ وہ روحوں پر زبردست اطاعت رکھتے تھے۔ اس نے جو ایک بد روح کی آواز سنی تو نوجوان کو چھوڑ کر سجدے میں گر گیا۔ اے روح، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی اس لڑکے کو تنگ نہیں کروں گا۔ میرے بچوں کو کچھ نہ کہنا، میں تو مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کرو، مجھ کو معاف کر دو۔ جہاں میں نے تمہیں معاف کیا یہاں سے بھاگ جاؤ، اور خبردار، جو تم نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا۔ وحشی نے ہاتھ باندھ کر کہا، بہت اچھے حضور، میں ہرگز پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آدم اور سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس جنگل میں رات کے اندھیرے میں صرف وہ نوجوان اور ماریا رہ گئے تھے۔ ماریا کو وہ نوجوان اپنی ماں کی روح سمجھ رہا تھا۔ ماریا اسی خیال میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، میں نے تمہاری مدد کی، تمہاری جان بچا دی، اب تم واپس اپنے گھر جاؤ، اب یہ لوگ کبھی تجھے تنگ نہیں کریں گے۔ نوجوان نے التجا کر کے کہا، ماں، کیا تم میرے ساتھ گھر تک نہیں چلو گی؟ ماریا نے جھوٹ موٹ کی آہ بھر کر کہا، نہیں بیٹا، مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں، بس میں اسی جنگل تک ہی آ سکتی تھی۔ اگر مجھے اجازت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ گھر تک جاتی اور تمہارے باپ سے ملتی، اس لیے اب تم واپس گھر جاؤ، تمہیں راستے میں ڈر نہیں لگے گا نا؟ نوجوان نے کہا، نہیں ماں، میں اس جنگل سے بالکل نہیں ڈرتا، کیا تمہیں معلوم نہیں جب میں چھوٹا سا تھا تو تم اس جنگل کی مجھے سیر کرانے لایا کرتی تھی، پھر بھلا میں اس جنگل سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ڈر اگر تھا تو مجھے اپنے دشمنوں سے تھا۔ ان پر تمہاری وحشت کچھ اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ اب وہ کبھی ہمارے قبیلے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کریں گے۔ ماریا بولی، ہاں بیٹا، وہ کبھی تم لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اب تم خوشی خوشی گھر واپس جاؤ اور اپنے باپ کو جا کر اپنی خوشخبری سنا دو۔ نوجوان نے ہوا میں ہاتھ لہرا کے ماں کی روح کو سلام کیا اور چپکے سے جنگل میں ایک طرف چلتے ہوئے غائب ہو گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ماریا بڑی خوش ہوئی کہ اس کی وجہ سے ایک نوجوان آدم خوروں کا شکار بننے سے محفوظ رہا۔ وہ گھوڑے پر سے اتری۔ گھوڑے کو اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ تیل گرنے سے آگ خود بجھ گئی تھی، مگر کہیں کہیں چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ ماریا اسی جگہ رات کو بستر لگا کر سونے کا انتظار کرنے لگی اور نیند آنے کا بھی انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند نے آ لیا اور وہ سو گئی۔ کاہن کی موت کے بعد صبح سویرے امبر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسے وحشی ہاتھی کا خطرہ ضرور تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ صبح کے وقت ہاتھی جنگل میں بہت کم نکلتے ہیں۔ وہ درختوں کے ایک تختے سے باہر نکل کر ایک ندی کے کنارے آ گیا جو شمال کی طرف جا کے آگے دریائے جمنا سے دوبارہ مل جاتی تھی۔ امبر ندی کنارے دور تک چلتا گیا، پھر ایک جگہ سے اس نے ندی پار کر لی اور وہ دوسرے تختے میں داخل ہو گیا۔ اس تختے سے وہ 2 روز کے سفر کے بعد نکل گیا۔ اس لمبے تھکا دینے والے سفر میں ایک عرصے کے بعد اسے بستی دکھائی دی۔ یہ مٹی کے کچے گھروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے ارد گرد کانٹوں بھری باڑ لگی ہوئی تھی۔ امبر گھوڑے پر سوار ہو کر بستی میں داخل ہوا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امبر نے اسے پوچھا کہ اس بستی کا کیا نام ہے؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر امبر کو بستی کا نام بتا دیا۔ امبر نے پوچھا، بابا، یہاں سے جھیل نندن سر کتنی دور ہے؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا، کیا تم جھیل نندن سر جاؤ گے؟ ہاں بابا، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، جھیل نندن سر یہاں سے بہت دور ہے، اگر تم صبح شام چلتے رہو تو 10 روز کے بعد وہاں پہنچ سکو گے۔ امبر خاموش ہو گیا، پھر اس نے بڑے میاں سے پوچھا، بڑے میاں جی، کیا اس بستی میں مجھے رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے گی؟
हाँ बेटा, तुम मेरे घर रात ठहर सकते हो। मेरे घर में सिवाय मेरी एक बेटी गंगा के और कोई नहीं रहता। अंबर गंगा के घर आ गया। ये घर बस्ती के दूसरे घरों की तरह कच्चा और एक मंजिला था। सीहन में रिवाज के मुताबिक तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। गंगा पेड़ के नीचे बैठी चरखा काट रही थी। बूढ़े ने गंगा से कहा, बेटी गंगा, ये नौजवान भी तुम्हारा भाई है, ये मुसाफिर है और रात हमारे यहाँ बसर करेगा, इसके लिए खाना ले आओ। अच्छा बाबा। गंगा उठकर खाना लेने चली गई। अंबर तख्तपोश पर बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने सुना है कि आगे जंगल में आदमखोर कबीले में भी रहते हैं, क्या ये सच है? बड़े मियाँ ने कहा, अगर तुम बेटा मशरक़ की तरफ दरिया के साथ साथ चल कर सफ़र करोगे तो तुम आदमखोरों से बच कर रहोगे। जंगल में कहीं कहीं ऐसे वैश्य कबीले आबाद हैं जो इंसानों का गोश्त तो नहीं खाते लेकिन खून ज़रूर पीते हैं। वो समझते हैं कि इंसानों का खून पीने से आदमी का बदन जवान रहता है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। मैं दरिया के साथ साथ ही सफ़र करूँगा बाबा। बड़े मियाँ ने कहा, कभी कभी इस कबीले के लोग दरिया पर पानी वगैरह लेने के घर से निकल आते हैं, मगर ऐसा महीनों में एक आध बार ही होता है। तुम्हें चाहिए कि इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। उसके बाद असम और फिर कोहे काफ हिमालय का वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जहाँ झील नंदनसर वाक़या है। अब गंगा खाना लेकर आ गई। इसने केले के पत्ते बिछाकर खाना डाल दिया। खाने में गरीबाना चीज़ें मसलन दाल, कड़ी और मछली थी। मछली उन्होंने घर के तालाब से पकड़ी थी। अंबर ने बड़े शौक़ से ये गरीबों का खाना खाया। इसने बादशाहों के साथ शाही महलों में बैठकर खाना खाया था और गरीबों के झोंपड़े में भी ऐसा ही खाना खाया था। गंगा ने ये सारा खाना तैयार किया था। अंबर ने कहा, गंगा बहन, तुमने बेहद अच्छा खाना पकाया है। तुम्हारी जिस कदर भी तारीफ़ की जाए कम है। ये बताओ कि तुमने ये खाना पकाना कहाँ से सीखा? बड़े मियाँ ने बताया कि इसने गंगा को बचपन ही से अच्छा खाना पकाने की तरबियत दी है। इसने किसी से नहीं सीखा, सिर्फ बाप इसकी मदद करता था। अंबर ने पूछा, क्या गंगा बहन की शादी हो चुकी है? बड़े मियाँ ने गमनाक आवाज़ में कहा, क्या बताऊँ बेटे, घर में गरीबी है। अपना पेट काट कर बेटी के लिए 2-4 चीज़ें सोने की बनवाई थी। वो साहूकार ज़मीन के सौदे के बदले ले गया। अब कहाँ सूद अदा होगा और कहाँ वो ज़मीनें छुटेंगी। बस इनको भी गया ही समझो। हाल ही हाथ तो हमारी बस्ती में कोई भी गंगा के साथ ब्याह नहीं करेगा। अंबर को बड़ा सदमा हुआ कि कमीने साहूकार की वजह से गंगा की शादी रुकी हुई है। उसने बड़े मियाँ से पूछा, बाबा, साहूकार का मकान कहाँ पर है? बूढ़े ने कुएँ के पास बोला, है, छोड़ो इन बातों को बेटा, और कुछ खाओगे? शुक्रिया बाबा। सारी रात अंबर सोचता रहा कि वो किस तरह गंगा बहन की मदद कर सकता है। आखिर वो सुबह को उठा और सैर का बहाना बनाकर बूढ़े कुएं के इलाके में आ गया। इसने एक जगह से साहूकार के मकान का पता पूछा। वो सामने वाला मकान साहूकार का है जनाब। अंबर चुपके से साहूकार के मकान के दरवाजे पर आ गया। इसने दरबान से कहा कि ऊपर जाकर पैगाम दो कि यमन से हीरे जवाहरात का व्यापारी आया है। इस अरसे में जबकि दरबान अंदर गया, अंबर ने ज़मीन पर से चंद छोटे छोटे गोल पत्थर उठाकर इन्हें हथेली में मलना शुरू कर दिया। वो देखते ही देखते हीरे मोती बन गए। अंबर ने इन्हें जेब में डाल लिया। दरबान ने आकर कहा, सेठ साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। अंबर अंदर आ गया तो साहूकार ने उठकर अंबर से हाथ मिलाया और फिर सर से लेकर पाँव तक इसको देखा। सफ़र करते करते अंबर के कपड़े मैले हो गए थे। साहूकार ने सोचा कि ये भला क्या यमन के हीरे जवाहरात का व्यापारी होगा। फिर भी इसने अदब से कहा, तशरीफ़ रखिए। अंबर एक कुर्सी पर बैठ गया। साहूकार का कमरा बड़ा शानदार था। साहूकार ने बड़ी बेनियाजी से कहा, कौन से हीरे हैं आपके पास? मैं देख सकता हूँ। अंबर ने इसी बेनियाजी से जेब से हीरे और जवाहरात निकाल कर साहूकार के आगे रख दिए। अभी तो यही कुछ है मेरे पास। इतने बड़े बड़े चमकदार कीमती हीरे देखकर साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी सारी ज़िंदगी हीरे जवाहरात का काम करते गुजर गई थी। इसने आज तक ऐसे हीरे जवाहरात नहीं देखे थे। वो एक हीरे जवाहरात को बड़े गौर से हथेली पर रखकर देख रहा था। इसने पूछा, क्या आप इन सारों को बेचना चाहते हैं? अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, मगर मेरा ख्याल सिर्फ 2-1 हीरे के फ़रोख्त करने का है। कुछ हीरे असम के राजा को तोहफे में देना चाहता हूँ। साहूकार बड़ा मुतासर हुआ। अच्छा, तो आप असम के राजा के यहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, इसके बाद नेपाल और चीन के बादशाहों के पास भी जाने का इरादा है। साहूकार अंबर से बहुत मुतासर हुआ। इसने अपने लिए 2 हीरे पसंद किए और पूछा, इनकी क्या कीमत वसूल करेंगे? अंबर के लिए वो दोनों हीरे पत्थर थे, फिर भी वो साहूकार से पूरी की पूरी कीमत वसूल करना चाहता था। इन हीरों की कीमत भी बहुत थी। वो नायाब किस्म के हीरे थे, यानी ऐसे जवाहरात जो बहुत कम मिला करते थे। अंबर को मालूम था कि साहूकार इन हीरों की कदर व कीमत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसने कहा, मैं इन हीरों के आपसे 2000 सोने की शफिया लूँगा, सिर्फ इसलिए कि मुझे सफ़र के लिए पैसों की ज़रूरत है।
साहूकार बड़ा खुश हुआ क्योंकि 2000 सोने की अशरफियाँ इन हीरों की बहुत कम कीमत थी। इसका ख्याल था कि अंबर कम अज़ कम 6000 अशरफियाँ तलब करेगा। साहूकार ने इसी वक्त सारी की सारी रकम नकद अदा कर दी। अंबर ने दोनों हीरे इसके हवाले कर दी और अशरफियाँ लेकर गंगा के घर आ गया। इसने सारे पैसे गंगा के बाप के पास रख कर कहा, ये रकम मैंने अपना थोड़ा सा सोना फरोख्त करके हासिल की है, इसे आप कबूल करके गंगा बहन के ब्याह की तैयारियां करें और यही समझे कि एक भाई ने अपनी बहन को तोहफा दिया है। बूढ़े की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने अशरफियाँ लेकर इसी वक्त गड़े में बंद कर दी। अंबर ने ताकीद की कि कल सुबह उठते ही साहूकार के यहाँ जाकर गंगा का जेवर सूद के पैसे देकर वापस ले लिया जाए। अंबर अगले रोज़ तक वहीं बूढ़े के यहाँ रहा। सुबह सुबह रकम लेकर साहूकार के यहाँ गया और सूद के पैसे देकर कहा, सेठ जी मेरी बेटी का जेवर वापस दे दें और अपनी रकम रख लें। साहूकार बड़ा हैरान हुआ कि बड़े मियाँ कहाँ से पैसे ले आया। बड़े मियाँ ने कहा, सेठ जी अपना पेट काट काट के आपके लिए रकम जमा की थी, बेटी का ब्याह करना है, सोचता हूँ मरने से पहले ये फ़र्ज़ अदा कर दूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमने सूद की रकम दे दी है तो तुम अपना जेवर वापस ले लो, ज़रूर वापस ले लो, हम भला जेवर रखकर क्या करेंगे। साहूकार का दिल तो नहीं चाहता था मगर इसको जेवर वापस करना ही पड़ा। जेवर लेकर बूढ़ा घर वापस आ गया। अंबर बड़ा खुश हुआ। इसने बड़े मियाँ को ताकीद की कि 2-4 रोज़ के अंदर अंदर गंगा का ब्याह कर दिया जाए। इसी रोज़ दोपहर को अंबर वहाँ से चला गया। दूसरे रोज़ बड़े मियाँ ने बरादरी के 4 आदमी बुलाकर गंगा का ब्याह कर दिया और वो हंसी खुशी अपने घर जाकर आबाद हो गई। 3-4 दिन बाद एक बहुत अमीर सौदागर काफिले के साथ इसी बस्ती से गुजरा। इसको हीरे जवाहरात का बड़ा शौक था। वो साहूकार के यहाँ हीरे खरीदने की ओर से आया। साहूकार बड़ा खुश था कि इसने अंबर से जो हीरे खरीदे थे अब इनकी भारी कीमत वसूल करेगा। इसने बड़े शौक से दोनों हीरे सौदागर को दिखाए। हीरे बतख के अंडे के बराबर थे और वाकई बड़े नायाब थे। सौदागर इन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। इसने कीमत पूछी तो साहूकार ने कहा, कीमत तो इनकी बहुत है मगर आपसे मैं सिर्फ 10,000 अशरफियाँ लूँगा, इसलिए कि आपको इन हीरों की कदर है। सौदागर ने कहा, बहुत अच्छा, इन हीरों को बांध दे। सौदागर थैली में से अशरफियाँ निकालने लगा और साहूकार हाथ में हीरे लेकर टोकरी में से रेशमी कपड़ा तलाश करने लगा जिसमें हीरों को रखना था। अभी हीरे इसके हाथ में ही थे कि अचानक इनका रंग बदलना शुरू हो गया। पहले इनकी चमक खत्म हुई और फिर वो स्याह पड़ गए और पत्थर के बन गए। सौदागर हैरान रह गया। साहूकार की चीख निकल गई, ये क्या हो गया, मैं लुट गया, लोगों में लुट गया। लोग वहाँ जमा हो गए। किसी को यकीन नहीं आता था कि साहूकार ने जो हीरे इतने महंगे खरीदे थे वो पत्थर बन के हों। मगर अब क्या हो सकता था, हीरे पत्थर बन चुके थे। असल में वो तो पहले भी पत्थर ही थे। सौदागर अपनी रकम बचाकर वापस चला गया और साहूकार अपना सर पकड़कर बैठ गया। ठीक इसी वक्त जबकि अंबर जंगल में से गुजर रहा था, इसकी जेब में पड़े हुए हीरे भी पत्थर बन गए। इसने जेब में हाथ डालकर सारे के सारे पत्थर बाहर निकालकर फेंक दिए और दिल में बहुत हंसा। इस वक्त साहूकार का क्या हाल हो रहा होगा। वो हीरे अपने काम कर चुके थे। उन्होंने गंगा का ब्याह करवाकर इसे हंसी खुशी अपने घर पहुंचा दिया था। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बेशक पत्थर बन जाए। अंबर नदी किनारे मशरक़ के इलाके में किनारे किनारे चल रहा था। रात को नदी के एक छोटे से पुल पर आ गया। ये पुल नदी के दोनों किनारों पर एक दरख्त काट कर बनाया गया था। इसने पुल को अबूर करने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी और ज़मीन पर भी लंबी लंबी घास नहीं उगी हुई थी। अंबर घोड़े से उतर आया। लकड़ी की संदूकची जिसमें अंबर ने नाग की लाश रखी थी इसने दरख्त के साथ लटका दी। घोड़े को खुला छोड़ दिया ताकि वह जी भर कर घास खाए और पानी पीकर ताज़ा दम हो जाए। ज़मीन पर इसने एक जगह बिस्तर बिछा दिया और ख़ुद इस पर लेटकर सोचने लगा कि अभी कितनी देर और सफ़र करना पड़ेगा। बड़े मियाँ के हिसाब के मुताबिक तो अभी काफ़ी दिन सफ़र के बचे हुए थे। बहरहाल इसे सफ़र करना था और ज़रूर करना था। झील नंदनसर जाकर इसने अपने दोस्त की लाश के टुकड़ों पर झील का पानी छिड़कना था। अंबर सफ़र करते करते उकता गया था मगर ये इसके दोस्त की ज़िंदगी का सवाल था। एक ऐसा दोस्त जिसने इसकी खातिर अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी। अंबर बिस्तर पर लेटा यही कुछ सोच रहा था कि इसे आहट सी महसूस हुई। इसने सोचा कि ये इसके घोड़े की टाप की आवाज़ होगी जो करीब ही दरख्तों में घास चर रहा था। मगर दूसरी बार इसे कुछ सरगोशियाँ लोगों की सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। ज़रूर कुछ लोग इसके करीब खड़े थे। इसने बिस्तर से उठकर झाड़ियों में चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। इसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांध दिया और ख़ुद बिस्तर पर आकर लेट गया। मगर अब इसके कान खरगोशियों और आहट
پر لگے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک جنگل میں گہرا سناٹا رہا، کسی قسم کی آہٹ اور سرگوشی کی آواز سنائی نہ دی۔ امبر کو خیال ہوا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا، کیونکہ اگر وہ کسی کی بات کرنے کی آواز ہوتی تو وہ دوبارہ بھی سنائی دیتی۔ وہ بڑے اطمینان سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی اس پر غنودگی کا عالم شروع ہی ہوا تھا کہ اسے پھر وہی آہٹ دوبارہ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آہٹ کی آواز بند ہو گئی اور اب بہت دھیمی دھیمی سرگوشیاں سی سنائی دینے لگی، جیسے کچھ سانپ دور بیٹھے پھنکار رہے ہوں۔ امبر بستر پر سے اٹھ بیٹھا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے کے پاس آ گیا، اسے پیار سے تھپکی دی۔ درختوں اور کانٹے دار جھاڑیوں میں جا کر اچھی طرح دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی بھی شخص یا سانپ نظر نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں کہ وہ لیٹتا ہے تو سنائی دیتی ہیں اور جب اٹھ کر جنگل میں گھومتا پھرتا ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ تیسری بار بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ جاگ رہا تھا۔ اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا، جنگل میں جھینگر بول رہے تھے، آسمان پر ستارے کہیں کہیں درختوں کی شاخوں میں سے دکھائی دے رہے تھے۔ امبر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ایک دم اس پر کسی نے جیسے ایک درخت کاٹ کر پھینک دیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگا، مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ درخت کی شاخ میں جکڑ دیا گیا ہے اور کوشش کے باوجود ہل نہیں سکتا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک جال تھا جو درخت کی نرم نرم ٹہنیوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا، اور امبر اس جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب اسے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دیں جو مینڈکوں کی طرح ٹرا رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ امبر کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے امبر کو جال سمیت اٹھا لیا اور جنگل میں روانہ ہو گئے۔ تو پیارے لسنرز، آدم اور وحشی قبیلہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نئی کہانی تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔